سب پہ بیان کریں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اب آپ بتا دیں کس پہ بیان کریں. آپ خود اپنا مسئلہ بتا دیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. ایک مسئلہ تو وہ ہے جو سب جانتے ہیں. میں جب مسقط میں تھا تو اپنے گھر والوں کو لے کر گیا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ اپنی مجبوری کے ساتھ آئے ہیں مجبوری کے بغیر آئے ہیں. کہنے لگے آپ مجبوری کے ساتھ آئے ہیں یا مجبوری کے بغیر. تو ایک مسئلہ وہ بھی ہے. بہرحال کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی توفیق دے دے. دیکھو بھائی مسئلہ اس وقت پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا کیا ہے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہم جن چیزوں کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں اور آپ جن چیزوں کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ پیسہ آ جائے. پیسہ نہیں آ رہا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا خیال؟ یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے جو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے نا ماں باپ کے لیے وہ یہ کہ کھلانا پلانا اس کی اسکول یہ ساری ٹینشنیں ماں باپ لینا شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے پیدا بھی نہیں ہونے دیتے کہ یہ پیدا ہوگا تو اسکول کے مسئلے ہوں گے تو پیدا ہی نہ ہونے دو. ایک آدھ کافی ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے. ایک آدھ بچہ ہو جائے کیونکہ کم ہوں گے تو مسئلے بھی کم ہوں گے. اسکول کی فیسیں کم ہوں گی. ایک دو ہوں گے ڈھنگ کے ہوں گے تو 8 10 15 20 ٹماٹر بیچیں گے رکشا چلائیں گے. چھوڑو یار اس سے بہتر ہے 2 ڈھنگ کے ہو جائیں. تو یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. پیدائش روکی جاتی ہے کیونکہ مسئلہ سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے پیسے کو ایجوکیشن کو صحت کو. پھر جب پیدا ہو جاتے ہیں تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی. ماں باپ کے لیے بڑا مسئلہ ٹیوشن اسکول میں نمبر کم کیوں آ رہے ہیں. یہ تو پیچھے رہ جائے گا تعلیم میں پیچھے رہ گیا. ٹینشنیں لینا شروع کر دیتے ہیں. اف کیا بنے گا اس کا. کمبخت تیرے نمبر کم کیوں آ رہے ہیں امتحان میں. اس لیے تو 2 تھوڑی پیدا کیے تھے کہ یہ 2 کا بھی یہ حال نکلے. ایک ہی انڈا وہ بھی گندا کہتے ہیں نا. 2 تو ہم نے اس لیے 2 کے بعد روک لیا تھا کہ 2 تو کم از کم ڈھنگ کے ہوں. اس کے بعد بچہ بڑا ہوتا ہے اگر ایجوکیشن میں کمال پیدا کر لیا تو جاب کا بہت بڑا مسئلہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک نیا مسئلہ ہے یار. اس کو اچھی جاب مل جائے بزنس مل جائے. وہ نہیں مل رہا تو ایک ٹینشن. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی جاب اگر نہیں ملے تو مسئلہ ہی میں پھر وہ ناکام. وہ کیا ہے؟ ناکام ترین آدمی دنیا کا. ہر طرف سے تانے سننے کو ملیں گے اس کو. ماں باپ الگ تانے دیں گے. پڑھا رہتا ہے کسی کام کا نہیں ہے. دوست ویسے ہی دوستیاں ختم کر دیں گے. یار چائے کے پیسے بھی ہمیں ہی دینے پڑتے ہیں اس کو جب چائے پلاؤ. آہستہ آہستہ آپ کے ریلیشن کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ بولو نا کمزور. اور اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو مسئلے بھی ختم نہیں ہوئے. جب پیسہ آیا تو پھر آپ کی شادی ہوگی. شادی کے بعد ایک نیا مسئلہ. بیگم کنٹرول میں ہی نہیں ہے. 20 قسم کے بیگم کے مسائل. ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی. یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے وغیرہ. شادی کی خوشی 1 آدھ سال کی ہوتی ہے. اس کے بعد لوگ وہ ایک سردار جی اپنی ویڈیو دیکھ کے رو رہے تھے. کسی نے کہا کہ شاید کوئی فلم میں سین آ گیا جذباتی. سردار جی سے پوچھا جی کیا کوئی جذباتی سین ہے جس پہ رو رہے؟ کہہ رہے کہ اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ کے رو رہا ہوں. فری ہو جاتا ہے انسان. پھر اولاد ہے. پھر اولاد کے مسائل. بھائی اس کو پالنا ہے اس کی فیسیں مہنگائی یہ مسئلے چل رہے ہیں نا.
اور جب اس اسٹیج پہ انسان پہنچتا ہے تو آگے مسائل کی ایک دنیا کھڑی ہوتی ہے جس کو بڑھاپا کہا جاتا ہے. جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب یہ مسائل نہیں ہے، اب تو مسئلہ یہ ہے کہ شوگر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. وہ سارے مسئلے جو مسئلے تھے نا وہ مسئلے نہیں رہے، اس سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. سر پہ بال کیوں نہیں آ رہے؟ 40 سال کے بعد بال گرنا شروع، پہلے بال سفید ہونا شروع. یار یہ کیا ہو گیا، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ حکیموں کے پاس جائے گا، ڈاکٹروں کے پاس جائے گا، یوٹیوب پہ سرچ کرے گا بال کیسے کالے کیے جائیں. تھوڑے دنوں میں بال کالے تو دور کی بات، بال ہی نہیں رہتے سر میں. آدمی کہتا ہے سفید تھے تو صحیح نا، کوئی ایسی چیز تو تھی جس کو کالا کر سکتا تھا، اب تو وہ چیز ہی گئی. اب مسئلہ ہوگا بھائی میرے بال کیسے نکلیں گے سر پہ. ابھی بالوں کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، کہتے ہیں نا گوڈے جواب دے گئے ہیں، گھٹنوں میں پین شروع ہو گیا ہے، کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، شوگر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، بلڈ پریشر. اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں میرا بلڈ پریشر نارمل ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، عظیم انسان ہے، 50 سال میں اس کا بلڈ پریشر کیا ہے؟ نارمل. یہ بہت عظیم انسان سمجھا جاتا ہے. بغیر دواؤں کے بلڈ پریشر کیا ہے؟ نارمل ہے بھائی، عظیم انسان. لوگ اس سے دم کروا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آپ 50 سال کے ہو گئے اور آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے؟ نارمل ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اتنے مسئلے آگے جا کے بالآخر اطلاع آتی ہے کہ حضرت کا انا للہ ہو چکا ہے، حضرت کا جنازہ ہے، اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نماز جنازہ ہوگا. جو حضرات آنا چاہتے ہیں وہ تشریف لے آئے. اس کے بعد وہ حضرت قبر میں گئے اور نئے حضرت مارکیٹ میں آنا. جتنے بھی ہم جیسے حضرت ہیں وہ سب اسی طرح مارکیٹ میں آئے، اس پروسیس کو پورا کر کے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. یہ کیا کوئی زندگی ہے میرے بھائی؟ بولو نا. یعنی جس کے مسئلے پورے ہو گئے وہ بھی انجام کیا ہے؟ موت. جس کے مسئلے پورے نہیں ہوئے اس کا انجام بھی کیا ہے؟ موت. جس کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اس کا انجام بھی موت. جس کا نارمل تھا تو وہ کون سا قیامت کا اعلان کر کے جائے گا؟ ہے بھائی. مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے محلے میں، یار یہ مائک کی آواز عجیب سی نہیں ہو رہی، گونج رہی ہے. تو ہمیں یاد ہے، گونج کے میرے ہی کانوں میں آ رہی ہے دوبارہ. بچپن میں ہمارے محلے میں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، 55-60 سال ان کی عمر تھی. کوئی بزرگ ہونے میں بھی اختلاف تھا کہ ابھی بزرگ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. جب ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے. جب ان کا انتقال ہوا نا تو جنازے میں ہم بھی گئے. تو آپ کو یاد ہے کہ جنازے میں لوگ کیا باتیں کیا کرتے تھے؟ بھائی موت تو برحق ہے، ہم سب نے جانا ہے. لیکن میں نے اس جنازے میں ماڈرن بزرگ دیکھے. یہ پرانے زمانے کے بزرگ ہوا کرتے تھے جو اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. جنازے کو دیکھ کے، میت کو دیکھ کے یہ باتیں کیا کرتے تھے. بھائی ایک دن ہم بھی پٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، بھائی ایک دن ہمیں بھی اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے لوگ. اب جب ماڈرن دنیا ہے نا تو اس میں یہ باتیں نہیں ہوتی. ماڈرن دنیا میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کیوں مرے یہ، ان کی وجہ، ڈیتھ کی وجہ پہ غور کرو. تو باتیں ہو رہی تھیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے اصل میں ڈالڈا والڈا آ گیا ہے آج کل، کوکنگ آئل صحیح نہیں ہے، غذائیں صحیح نہیں ہیں، اس لیے مرحوم جلدی چلے گئے. 55-60 سال میں تو نہیں جانا چاہیے تھا، تھوڑا 5-6 سال ابھی نکالنے چاہیے تھے. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. میں بچہ تھا اس وقت، لیکن مجھے ان کی یہ باتیں بہت بری لگ رہی تھی کہ یہ موقع نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا. جیسے ایک امام صاحب نے نکاح پڑھایا، میرے پاس ان کی کمپلین آئی. نکاح پڑھاتے ہوئے وہ شوہر سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، وہ فلاں کو تمہارے نکاح میں دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، طلاق دینا ہو تو شریعت کے مطابق دینا، اور 3 طلاقیں دینا حرام ہے، ناجائز ہے. تو پہلے یوں کرنا، پھر یوں کرنا، پھر ایسے کرنا، پھر اگر مجبوری ہو تو دے دینا، ورنہ نہیں دینا. مجھے اطلاع ملی، میں نے کہا یار مسئلہ تو ٹھیک بیان کر رہے ہیں لیکن یہ موقع نہیں ہے. نکاح کی مجلس میں
طلاقوں کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو عجیب سی بات ہو جائے گی نا. کیا خیال ہے؟ ہر صحیح بات ہر موقع کی نہیں ہوتی. کچھ موقع ہوتے ہیں ان پہ وہ موقع کی بات ہی اچھی لگتی ہے. خوشی کا موقع ہے, آپ طلاقوں کی باتیں کر رہے ہیں. ایک صاحب تھے, ہمارے بیانات بہت سنتے تھے. انہوں نے کہیں شادی کا پیغام بھیجا, بات طے ہو گئی تو خود ہی سے کہہ دیا کہ اگر حالات صحیح نہ ہوئے, میری بیوی سے نہ بنی تو میں دوسری بھی کر سکتا ہوں. میں دوسری بھی اگر پھڈے ہو گئے تو میں کیا کون سی پھر دوسری شادی بھی کروں گا. وہ لڑکی والوں نے رشتہ ہی توڑ دیا. مجھے آگے بتانے لگے کہ دیکھو یار, صاف گوئی کا زمانہ نہیں ہے. میں نے کہہ دیا تھا اگر ہمارے پھڈے ہوئے تو میں دوسری شادی بھی کر سکتا ہوں. میں نے کہا یہ صاف گوئی نہیں, صاف گوئی یہ ہوتی ہے کہ آپ بولتے کہ پھر بھی اگر مسئلہ نہ بنا تو میں منہ بھی توڑ سکتا ہوں, اور اگر پھر بھی ہماری آپس میں نہ بنی تو میں طلاق بھی دے سکتا ہوں. تو پوری بات کرتے نا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے سر میں گولی بھی مار سکتا ہوں. اگر مگر لگانا شروع کر دیں تو اس کی تو میرے بھائی ایک بہت طویل فہرست ہے. تو پاگل آدمی, تیری شادی ہو رہی ہے تو خوشی منا, تو محبت کی باتیں کر کہ ماشاءاللہ میں آپ کی بچی کو اچھا رکھوں گا. وہی پولیو کے قطرے والا واقعہ سنا آپ لوگوں نے؟ ایک بڑا زبردست واقعہ ہمارے پاس. یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, میں بتا رہا ہوں کہ جنازے پہ جو کرنے کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہیں. وہ ڈالڈے اور دیسی گھی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جنازوں پہ کہ کیوں مرے یہ. او بھائی, بندہ مر گیا, تم نے بھی کل مرنا ہے, تم نے بھی کل پھٹے پہ لیٹنا ہے, آخرت کی فکر کرو. یہ ڈالڈا یہ یہاں ٹاپک نہیں ہے. یہ کلینک میں ڈاکٹروں پہ اچھا لگتا ہے یہ ٹاپک, یا کسی اور مجلس میں بیٹھ کے بات کرنا دیسی گھی کھانا چاہیے کہ ڈالڈا کھانا چاہیے. میت پہ تو آپ سوچیں کہ بیٹا تو ڈالڈا کھائے گا یا دیسی گھی کھائے گا, آنا اسی پھٹے پہ ہی ہے. تو نے بتاؤ یہاں مجھ سمیت آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو پھٹے پہ نہیں لیٹے گا؟ بتاؤ نا میرے بھائی. کوئی ایک ہے جو کہے میں پھٹے پہ نہیں آنے والا؟ آج آپ ڈبل بیڈ پہ سو رہے ہو, آج آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں سو رہے ہو, آج کبھی اے سی کا ٹیمپریچر 17 پہ لے کے آ رہے ہو, ٹھنڈ لگ رہی ہے تو بڑھا کے 22 پہ لے کے جا رہے ہو, اور اٹھنا بھی نہیں پڑ رہا. اتنی سہولت والی زندگی, وہیں بیٹھے بیٹھے نا بٹن دبا کے اے سی کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے. میرے بھائی ایک دن بہت جلد پھٹا بھی آنے والا ہے. مسجد میں جا کے جو پھٹے ہیں نا, ان پھٹوں کی بات کر رہا ہوں میں. جنازوں کے پھٹے یہاں بھی رکھے ہیں امام صاحب, کوئی پھٹا ہے ذرا اگلے بیان میں نا وہ پھٹا یہاں لا کے رکھے.